جب ہسبینڈ کوئی غلطی کر کے وائف سے معافی مانگتا ہے تو وہ وائف کو کیسے پتہ چلے کہ یہ صرف ایک غلطی تھی یا اصل میں بے وفائی؟ اکثر شادی شدہ زندگی میں مس انڈرسٹینڈنگز اور غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ غلطی صرف ایک سلپ ہوتی ہے اور کبھی اصلی بے وفائی۔ دونوں میں فرق کیسے سمجھ آئے؟ آج ہم بات کریں گے اسی ٹاپک پر، تاکہ ہر بہن جو پریشان ہے اور دھوکے میں رہ کر اپنی زندگی برباد کر دیتی ہیں، ان کی زندگی میں آسانی آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، خوشیاں عطا فرمائے اور دلوں کے رشتوں میں سکون اور برکت پیدا کرے۔ میاں اور بیوی کا رشتہ دنیا کے سب سے نازک اور حسین رشتوں میں سے ایک ہے۔ یہ رشتہ صرف ایک معاہدہ نہیں بلکہ اعتماد، محبت، قربانی اور برداشت کا مجموعہ ہے۔ جب بیوی گھر کو سکون کا گہوارہ بناتی ہے اور شوہر خاندان کے لیے مضبوط سہارا ہوتا ہے، جہاں سچی محبت ہو وہاں چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو درگزر کرنا چاہیے، کیونکہ چھوٹی باتوں پر الجھنے سے بڑا رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اصل محبت وہ ہے جو مشکل وقت میں ساتھ دے، اور اصل وفاداری وہ ہے جو خوشی اور غم دونوں میں نظر آئے۔ ایک دوسرے کو سمجھنا، عزت دینا اور شکریہ ادا کرنا ہی کامیابی ازدواجی زندگی کا راز ہے۔ دیکھیں، جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے کچے دھاگے کی طرح ہوتا ہے۔ کبھی چھوٹی سی بات پر کمزور پڑ جاتے ہیں اور کبھی ایک معافی، ایک سچے جذبے سے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ہم کیسے پہچانیں کہ یہ معافی دل سے ہے یا صرف وقتی دلاسا؟ کیا یہ سچ میں پچھتاوے کی علامت ہے یا پھر ایک اور دھوکے کی تیاری؟ آج ایک بہن کا کمنٹ پڑھ کر میں نے سوچا اسی ٹاپک پر بات کی جائے۔ ان کا کمنٹ تھا کہ جب ہسبینڈ کوئی غلطی کر کے بیوی سے کہے کہ مجھے معاف کر دو، غلطی اور بے وفائی میں کیسے فرق پتہ چلے؟ تو میرا ان کو جواب یہ ہے کہ جو آدمی ایک دفعہ غلطی کرے، اسے ریئلائز ہو، ریگریٹ کرے اور دوبارہ نہ دہرائے، یہ ہے غلطی۔ اور جبکہ ایک آدمی بار بار ٹرسٹ توڑے، جھوٹ بولے یا دل اور عمل دونوں سے دوری کریٹ کرے، یہ ہے بے وفائی۔ غلطی کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ فوراً معافی مانگ لے اور اپنے رویے اور عادات کو چینج کرنے کی کوشش کرے، اور جھوٹ کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ یعنی کہ بے وفائی کی، اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، وائف کی فیلنگز کو اگنور کرتے ہیں، ہڈن کمیونیکیشن، سیکریٹس یا ٹائم دینا کہیں اور۔ معاف کرنا اللہ کا حکم ہے، لیکن اپنا ٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا بھی ضروری ہے۔ ہاں، ایک دفعہ کی غلطی پہ موقع دیا جائے، لیکن اگر بے وفائی ریپیٹ ہو رہی ہے تو وائف کو حق ہے کہ سوچنے سمجھنے کے بعد ہی جواب دے۔ ہر رشتہ کمیونیکیشن اور ٹرسٹ سے چل سکتا ہے۔ اگر ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے کے ساتھ ایمانداری اور سچائی رکھیں تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں معافی سے دور کی جا سکتی ہیں، لیکن بے وفائی کو چھپانا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں محبت اور وفاداری برقرار رکھے۔ یہ صرف ایک بہن کا سوال نہیں، بلکہ یقین کریں آج کے دور میں بہت سی بہنیں ایسی کنفیوژن کا شکار ہیں۔ ہر رشتے میں غلطی ہوتی ہے، ہسبینڈ ہو یا وائف، ہم سب انسان ہیں اور انسان غلطی کرتا ہے، لیکن یہ پہچان کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ واقعی غلطی تھی یا پھر ایک بار پھر ان کا دھوکہ ہے۔ اگر غلطی ہے تو اسلام ہمیں صبر اور معافی کی تعلیم دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی ہمیں اپنی عزت اور حقوق بچانے کی بھی اجازت دیتا ہے۔ جو انسان بار بار معاف کرنے کے بعد بھی آپ کو دھوکہ دیتا ہے، آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، تو ایسے رشتے زیادہ دیر نہیں چل سکتے۔ بہنوں، رشتے ٹرسٹ اور سچائی سے مضبوط ہوتے ہیں۔ غلطی کو معاف کر دینا ایک نیک عمل ہے، لیکن بے وفائی کو اگنور کرنا اپنے آپ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں محبت، وفاداری اور سکون عطا کرے۔ اور جن بہنوں کے دل میں آج یہ سوال ہے، اللہ ان کے دل کو سکون اور ان کی زندگی میں آسانی عطا کرے، آمین۔ میرا اس بہن کو ڈائریکٹ جواب ہے کہ اگر دھوکہ ایک دفعہ ہوا ہو تو معافی اور اصلاح کا راستہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر بار بار ہو رہا ہے تو یہ عادت یا کردار کی کمزوری ہے۔ اپنی خودداری اور عزت نفس یاد رکھیں، رشتہ تب تک قائم رہ سکتا ہے جب تک عزت اور اعتماد قائم ہو۔ اگر یہ دونوں بار بار ٹوٹ رہے ہیں تو صرف محبت پر رشتہ نہیں بچتا۔ میری اس بہن سے درخواست ہے کہ قرآن پاک سے جڑ جائیں، سورہ یوسف کی تلاوت کریں اور دعا سے وفاداری کی نیت مانگیں۔ استغفار کو کثرت سے پڑھیں تاکہ دل کو سکون ملے اور صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت ملے۔ اگر پھر بھی وہ باز نہ آئیں، اگر دھوکہ معمول بن گیا ہے تو پھر رشتہ نبھانا اپنی عزت کو ختم کرنے کے برابر ہے۔ ایسے وقت میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے مضبوط فیصلہ لینا ضروری ہے۔
یاد رکھیں اسلام نے بھی بے وفائی کو بہت بڑا جرم قرار دیا ہے۔ اگر بار بار دھوکا ہو تو برداشت سے زیادہ اپنی عزت اور سکون کو ترجیح دینی چاہیے۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ جزاک اللہ۔